بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند قدوس آپ تمام عزیزوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مقصد دوم میں بحث نواحی میں تھی، اور بحث نواحی میں بھی تیسری فصل کے بارے میں گفتگو تھی کہ اگر مولا کی جانب سے نہیں آ جائے تو آیا یہ نہیں اس عمل کے فساد کا باعث بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ مصنف نے کہا کہ ہم دو مقامات پر بحث کریں گے، ایک مقام عبادات کے بارے میں ہے اور دوسرا معاملات کے بارے میں ہے۔ عبادات کے بارے میں مصنف نے اس نقطے کو بیان کیا کہ اگر مولا کی جانب سے کسی خاص عبادت کے بارے میں نہیں وارد ہو جائے تو وہ عبادت فاسد ہو جائے گی، کیونکہ صحت عبادت دو میں سے کسی ایک امر کی وجہ سے ہے۔ یا تو صحت عبادت اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پر امر موجود ہے، مولا نے امر کیا ہے، اس کی بنا پر اس عمل کو انجام دیا جا رہا ہے، عمل عبادی کو، لہٰذا یہ عبادت واقع ہو رہی ہے۔ یا نہ ہمارے پاس اگر وجود امر بھی نہیں ہے، مولا کی جانب سے امر بھی نہیں ہے، لیکن کسی اور طریقے سے ہم ملاک جو عبادت کا ہے یعنی محبوبیت اس کو احراز کر لیتے ہیں، کشف کر لیتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی عبادت ہو سکتی ہے کہ انشاءاللہ اس نقطے کے بارے میں کہ اہم نقطہ ہے، اوپر والی کتابوں میں بحث ہوگی کہ احراز ملاک کیسے ہوتا ہے امر کے بغیر، کیونکہ یہاں پر بھی اختلاف ہے۔ بعض بزرگان کہتے ہیں کہ ملاک کو احراز کرنے کا واحد طریقہ امر ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہ ایک آدھ اور طریقہ بھی ہے۔ علی ای حال اس اختلاف کی طرف نہیں جاتے، ان دو میں سے کوئی ایک نقطہ ہوگا تو وہ عبادت صحیح ہوگی، لیکن ہمارے محل بحث میں دونوں درست نہیں ہیں، کیونکہ فرض یہ ہے کہ ہمارے پاس نہیں موجود ہے۔ خوب جب نہیں موجود ہے تو قطعاً یہاں پر امر نہیں ہوگا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مورد میں امر بھی ہو جائے نہیں بھی ہو جائے؟ اجتماع امر و نہیں محال ہے۔ عنوان واحد میں، متعلق واحد میں نہیں ہو سکتا کہ امر بھی ہو اور نہیں بھی ہو۔ اچھا، محبوبیت کو بیان کر رہے ہیں کہ شاید اس ملاک کے ذریعے سے ہم اس کی صحت کو ثابت کریں، تو ہم کہیں گے جب ایک عمل کے بارے میں نہیں وارد ہو رہی ہے، مبغوضیت ہے، تو پھر محبوبیت تو ثابت نہیں ہو سکتی، لہذا یہاں پر صحت کو احراز کرنے کے دونوں طریقے نہیں ہیں، لہذا نہیں عبادات میں فساد کا باعث بنتی ہے۔ مصنف نے آخر میں ایک کلی قاعدہ بیان کیا کہ اس کلی قاعدے کی وجہ سے میں نے گزشتہ بحث کا تکرار بھی کیا۔ وہ کلی قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ مورد کہ جہاں پر ملا کے نہیں یعنی مبغوضیت ملا کے صحت کے ساتھ جمع نہ ہونے پائے تو وہاں پر ہم فساد کا حکم کریں گے۔ تو ملا کے صحت کیا ہے؟ امر اور محبوبیت ہے، کہ جس جگہ پر بھی امر اور محبوبیت نہیں ہوگا وہاں پر صحت نہیں ہے، وہاں پر آپ کہیں گے کہ یہ نہیں فساد کا باعث ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک ایسا مورد ہو جہاں پر یہ ملا کے نہیں، یہ جو ملا کے نہیں ہے وہ تو موجود ہے، یعنی مبغوضیت تو ہے، لیکن ایک شے کا صحیح ہونا متوقف نہیں ہے امر اور محبوبیت پر، کیونکہ عبادت کی عبادیت موقوف ہے یا امر ہو یا محبوبیت ہو۔ لیکن اگر ایسا عمل ہے کہ جس عمل کی صحت اس امر یا محبوبیت پر متوقف نہیں ہے، بلکہ اس امر کی صحت، اس شے کی صحت اس کے ساتھ مربوط ہے کہ اس کے تمام اجزاء اور شرائط ہونے چاہیے۔
اب چاہے امر ہو یا نہ ہو، محبوبیت ہو یا نہ ہو، وہ معاملہ درست ہو جائے گا۔ اگر ایک امر کی صحت موقوف نہ ہو امر پر یا محبوبیت پر، تو اس صورت میں یہ نہیں موجب فساد نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو نہیں ہے یعنی ملا کے نہیں جو مبغوضیت ہے وہ امر اور اس محبوبیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، نہیں ہے لہذا امر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ مبغوضیت محبوبیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر ایک شے کی صحت کا تعلق نہ امر کے ساتھ ہے نہ محبوبیت کے ساتھ ہے، بلکہ فقط اس شے کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ وہ شے جامع شرائط اور جامع اجزاء ہو تو صحیح ہے، تو خوب دیکھیے وہاں پر یہ نہیں موجب فساد نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ یہ عمل ایسا ہے کہ جو مبغوض مولا ہے، مولا اس عمل کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ عمل درست نہیں ہے۔ اگر عمل واقع ہوگا تو اپنا اثر دکھائے گا، ایسے ہوتا ہے۔ مثلا جس طریقے سے شریعت میں مثال بھی دوں آپ کو، زہار ہے۔ زہار کا معنی جو فقہ کے اندر آپ پڑھتے بھی ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ زہرک کا زہر امی، تمہاری پیٹھ میرے لیے خوب میری ماں کی طرح ہے، تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ پھر اس زہار کے اپنے احکامات ہیں۔ تو شریعت میں منع ہے کہ زہار نہیں کرنا چاہیے، شوہر کو بیوی کی نسبت سے زہار نہیں کرنا چاہیے، نہیں وارد ہوئی ہے۔ لیکن اگر شوہر اس نہیں کی مخالفت کرتے ہوئے زہار کرے گا تو وہ زہار اپنا اثر دکھائے گا، اس کا اثر یہ ہے کہ وہ بیوی اس پر حرام ہو جائے گی جب تک کہ کفارہ وغیرہ نہ دے، تو اثر ہے اس کا اپنا۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے، کیونکہ زہار کا صحیح ہونا متوقف نہیں ہے امر پر یا محبوبیت پر، درست ہے۔ اچھا، یہ اگر نقطہ سمجھ میں آ گیا تو آج کی بحث جو ہماری ہے وہ بحث بالکل روشن ہو جائے گی۔ آتے ہیں معاملات کی طرف۔ معاملات میں دیکھیں ہماری مراد کیا ہے۔ اولاً آپ پڑھ چکے ہیں کہ معاملات میں اس معاملے سے مراد ہماری ہر وہ عمل ہے کہ جس میں قصد قربت معتبر نہیں ہے، یعنی وہاں پر قصد قربت شرط نہیں ہے، جیسے عقود ہیں، ایقاعات ہیں، کہ ہر ایک کے لیے مثالیں بھی دی۔ بے، اجارہ، نکاح عقود میں آتا ہے، طلاق، عتق وغیرہ ایقاعات میں آتے ہیں، کہ ایقاعات میں فقط ایک طرف ہوتا ہے، عقود میں ایجاب اور قبول دونوں ہوتے ہیں۔ یہ معاملات سے مراد ہے۔ اچھا، معاملات میں صحیح معاملہ کسے کہتے ہیں؟ معاملات میں صحیح معاملہ اس معاملے کو کہتے ہیں کہ جس معاملے پر اس کا اثر مطلوب مترتب ہوتا ہو۔ مثلا بیع کو ہم صحیح کہتے ہیں جو اس کا اثر مطلوب ہے، یعنی ملکیت اگر وہ حاصل ہو جائے۔ اچھا، نکاح کے اندر ہم جو کہیں گے یہ عقد نکاح صحیح ہے، کس وقت صحیح ہے؟ جو اس سے اثر مطلوب ہے یعنی زوجیت وہ اس پر مترتب ہو، تو اس کو ہم کہیں گے یہ صحیح ہے، کہ صحیح اور عام کی بات میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اچھا، تیسرا نقطہ یہ کہ اگر ایک نہی مولوی آ جائے، مثلا چاہے تحریمی ہو یا تنزیہی ہو، کسی معاملے کے بارے میں کوئی معاملہ ہے اس عنوان سے کہ ایک فعل ہے مکلف کے افعال اختیاریہ میں سے ہے، اس فعل سے آ کر شارع نہیں کرتا ہے۔ یہاں پر نہیں کس طرف ہے؟ یہاں پر نہیں اس کے فعل کی طرف ناظر ہے، اس کا فعل اس عنوان سے کہ انسان کے افعال اختیاریہ میں سے ایک فعل ہے، اس فعل کی طرف ایک نہیں آ جائے۔ مثلا شارع آ کر کہے کہ جب تم محرم ہو اس احرام کی حالت میں عقد کو بجا نہ لاؤ، مثلا جیسے عقد نکاح وغیرہ ہے، احرام کی حالت میں تمہیں عقد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جو نہیں ہے اس نہیں کا تعلق اس فعل کے ساتھ ہے، یہ جو فعل مباشر ہے اس کا جو فعل اختیاری ہے کہ عقد نکاح کو انجام دے رہا ہے، شارع کہہ رہا ہے کہ نہ، عقد نکاح کو انجام اس حالت میں نہیں دینا چاہیے تمہیں۔ لیکن توجہ رکھیے گا، لیکن فی نفس ہی خود عقد نکاح آیا جائز ہے یا حرام ہے؟ وہ فی نفس ہی جائز ہے، اس کے لیے فی نفس ہی کوئی حرمت نہیں ہے۔ لیکن اس بندے خدا کو کہا جا رہا ہے کہ احرام کی حالت میں تم عقد نکاح کو انجام نہ دو۔ تو توجہ کریں، اب ایسی نہیں آ رہی ہے، ایک معاملے کے بارے میں نہیں ہے اس عنوان سے کہ وہ افعال اختیاریہ میں سے ایک فعل اختیاری ہے، تو یہاں پر اس کا
مطلب کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ نفس عمل، خود عمل، بما ہوگا خود عمل، یہ شارع کے لیے مبغوض ہے، شارع اس عمل کو پسند نہیں کرتا۔ اگر اس قسم کی نہیں ہو، اس قسم کے فعل کے لیے، تو یہ نہیں اس عمل کے فساد کا باعث نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نہیں کا تعلق اس بات سے ہے کہ اس کا جو یہ فعل اختیاری ہے، اس عنوان سے کہ جو یہ اس کا فعل اختیاری ہے، یہ اس شارع کے لیے مبغوض ہے، یہ شارع کے لیے پسندیدہ نہیں ہے۔ اما یہ نہیں اس اعتبار سے نہیں ہے کہ یہ فعل ایک معاملے کے اثر کے حاصل ہونے کا سبب بنتا ہے، اس عنوان سے تو نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں اس طرف ناظر نہیں ہے کہ اگر تم اس عمل کو انجام دو گے تو یہ عمل، اس کا جو اثر مطلوب ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، نہ، شارع تو یہ نہیں کہنا چاہ رہا۔ تو اس صورت میں مبغوضیت کا تعلق فقط اس فعل کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس عمل کی صحت، امر اور محبوبیت پر متوقف نہیں ہے، تو وہ عمل فی نفس ہی صحیح ہوگا، لیکن بالآخر اس نے کام حرام کیا ہے۔ تو ایسی نئی معاملات کے اندر اگر آ جائے تو یہ فساد کا باعث نہیں بنتی۔ البتہ اگر نہیں ایسی ہو کہ جو ارشاد و خود رہنمائی کرتی ہو معاملے کے فساد کی طرف، یعنی نہیں اس عنوان سے نہیں آئی کہ یہ جو تمہارے افعال اختیاریہ میں سے ایک فعل ہے یہ ہمارے لیے مبغوض ہے، نہ، نہیں یہ مولوی نہیں ہے، بلکہ نہیں خود ارشاد ہو اس نقطے کی طرف کہ یہ جو تم عمل انجام دو گے یہ عمل درست نہیں ہے، خوب اس صورت میں یہ نہیں فساد کا باعث بنے گی۔ مثلا شارع آ کر کے وَلَا تُنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اپنے باپ کی منکوحات سے تم شادی نہ کرو، تو یہاں پر یہ جو نہیں ہے اس فعل، بما ہوا فعل کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ نہیں ارشاد ہے اس نقطے کی طرف کہ اگر تم نے اپنے باپ کی منکوحہ سے شادی کی تو وہ شادی درست نہیں ہے، اس صورت میں فساد کا باعث بنے گی۔ یہ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب جو یہاں پر مصنف بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر، اور جو گزشتہ بحث میں ہم نے اجتماع امر و نہی کی بحث کی ہے، ان دونوں مسئلوں میں فرق ہے۔ اجتماع امر و نہی والا جو مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ اقتضاء نہی للفساد، ان دونوں میں تفاوت ہے، اور مصنف یہاں پر دو جہتوں سے تفاوت بیان کرتے ہیں۔ پہلا تفاوت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اصلاً دونوں مسئلے موضوع اور معمول کے لحاظ سے مختلف ہیں، دونوں کا موضوع بھی مختلف ہے، معمول بھی مختلف ہے، لہٰذا دونوں کے اندر کوئی قدر جامع نہیں ہے، قدر مشترک نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر آپ کو بیان کریں کہ ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے۔ اصلاً دو علیحدہ مسئلے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، جو گزشتہ مسئلہ ہے، مسئلہ اجتماع امر و نہی، اس کا موضوع کیا تھا؟ دو طبیعتیں، ایک طبیعت مأمور بہا اور ایک طبیعت منہی عنہا، یہ تھا موضوع۔ اس مسئلے کے اندر، اجتماع امر و نہی کے اندر محمول کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آیا یہ دو طبیعتیں، ان کا اگر متعلق ایک ہو تو آیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، جواز تعلق اور عدم جواز تعلق، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا معمول بن رہا تھا۔ دوبارہ بیان کر رہا ہوں، مسئلہ اجتماع امر و نہی کے اندر موضوع کیا تھا؟ دو طبیعتیں، طبیعت مأمور بہا اور طبیعت منہی عنہا۔ آگا اس کا محمول کیا تھا؟ جواز تعلق اور عدم جواز تعلق، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا محمول تھا۔ ہمارا یہ جو مسئلہ ہے، مسئلہ اقتضاء نہی للفساد، اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع اصلاً طبیعت واحدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ عبادت منہی عنہا یا معاملہ منہی عنہا۔ اصلاً ایک طبیعت ہے، دو طبیعتیں نہیں ہیں، لہذا موضوع کے لحاظ سے فرق ہوا۔ وہاں پر دو طبیعتیں، طبیعت مأمور بہا اور طبیعت منہی عنہا، اور یہاں پر جو ہے اصلاً ایک طبیعت ہے، طبیعت منہی عنہا ہے، کیونکہ امر تو ہے ہی نہیں، لہذا موضوع کے لحاظ سے فرق ہوا۔ اچھا، محمول کے لحاظ سے کیسے فرق ہے؟ وہاں پر تھا جواز تعلق، کہ تعلق جائز ہے یا تعلق جائز نہیں ہے۔ یہاں پر بحث یہ ہے کہ آیا یہ نہیں موجب فساد ہے یا موجب فساد نہیں ہے، لہذا دونوں کا محمول بھی جدا ہوا، موضوع بھی جدا ہوا۔ خوب، جب دونوں کا موضوع اور معمول جدا ہے تو اصلاً دو مسئلے ہیں۔ خوب، یہ نقطہ۔ دوسرا نقطہ جو یہاں پر مابین افتراق ہے اور دونوں میں فرق کی بات کرتے ہیں،
وہ یہ ہے کہ گزشتہ مسئلے میں ہم کہہ رہے تھے کہ ایک امر ہے اور ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ اس بات پر موقوف تھا، ایک امر ہے اور ایک نہیں ہے، لیکن یہ جو ہمارا محل بحث ہے کہ نہیں موجب فساد ہے یا نہیں ہے، یہ اصلاً فقط وجود نہیں پر موقوف ہے۔ گزشتہ مسئلہ وجود امر اور وجود نہیں پر موقوف تھا کہ امر بھی ہو اور نہیں بھی ہو، پھر بحث کر رہے ہیں کہ آیا اجتماع جائز ہے یا جائز نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ محل بحث جو معنی فی ہے کہ نہیں مقتضی فساد ہے یا نہیں ہے، یہ فقط نہیں پر موقوف ہے، امر کا ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا ان دونوں مسئلوں کے اندر فرق ہے۔ پھر مصنف اس مسئلے کی چند تطبیقات کو ذکر کرتے ہیں کہ ان کو عبارت میں دیکھتے ہیں، آسان مطلب ہے۔ المقام الثانی فی المعاملات، فرماتے ہیں کہ مقام دوم جو اقتضاء نہی للفساد کے بارے میں ہے وہ معاملات کے بارے میں ہے۔ وَلِإِيضَاحِ الْحَالِ نَذْكُرُ أُمُورًا، فرماتے ہیں کہ ہم مطلب کو واضح کرنے کے لیے چند امور کو ذکر کرتے ہیں۔ الاول المراد من المعاملات فی عنوان البحث ما لا يعتبر فیہا قصد القربہ، ہماری مراد عنوان بحث میں جو معاملہ آیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ المراد من المعاملات، معاملات سے مراد کہ فی عنوان البحث ہے، وہ معاملات کے جو موجود تھا عنوان بحث میں، اس سے مراد ہماری کیا ہے؟ مراد کی خبر، ما لا یعتبر فیہا قصد القربہ، وہ چیز ہے کہ جس میں قصد قربت معتبر نہیں ہے، کالعقود والایقاعات۔ الثانی ان المراد من الصحیح فی المعاملات، معاملات صحیح سے کیا مراد ہے؟ ما یترتب علیہ الاثر المطلوب منہا، جو ان معاملات سے مطلوب اثر ہے وہ ان پر مترتب ہونا چاہیے۔ کل ملکیت فی البیع، بیع میں ہمارا اثر مطلوب کیا ہے؟ ملکیت۔ نکاح میں ہمارا اثر مطلوب کیا ہے؟ زوجیت۔ یہ ملکیت اور زوجیت اگر ان دونوں عقود پر مترتب ہو تو یہ عقد صحیح کہلائے گا۔ الثالث اذا تعلق النہی المولوی التحریمی او التنزیہی، اگر نہی مولوی ارشادی کے مقابلے میں چاہے وہ تحریمی ہو حرمت پر دلالت کرے اور تنزیہی یا نئی کراہت پر دلالت کرے، فرق نہ کنے جو بھی ہو۔ اذا تعلق النہی بالمعاملہ، اگر ایک نہی مولوی معاملے کے ساتھ تعلق لے، البتہ بما ہوا فعل مباشری، معاملہ اس عنوان سے کہ ایک مباشر فعل ہے، مباشر فعل ہے یعنی انسان کے افعال اختیاریہ میں سے ایک فعل اختیاری ہے، اس سے قطع نظر کہ یہ فعل سبب بن رہا ہے کسی معاملے کے اثر کے حاصل ہونے کے لیے، نہ اس طرف ناظر نہیں ہے۔ کالعقد الصادر عن المحرم فی حال الاحرام، جس طریقے سے وہ عقد مثلا عقد نکاح کہ جو صادر ہوتا ہے محرم سے جو حالت احرام میں ہے، حالت احرام میں وہ عقد نکاح پڑے، بأن یکون المبغوض صدور عقد النکاح فی هذه الحالہ، کہ مراد یہ ہو کہ شارع کے لیے مبغوض ہے کہ اس حالت میں عقد نکاح صادر ہو، من دون ان یکون نفس العمل بما ہوا مبغوضا و مزجورا عنہ، بغیر اس کے قطع نظر اس کے کہ وہ نفس عمل بذات خود عمل مبغوض ہے یا مزجور عنہ ہے یا نہیں ہے، نہ اسے قطع نظر، فی نفس ہی وہ عمل ممنوع نہیں ہے، فی نفس ہی وہ عمل شارع کے لیے مبغوض نہیں ہے، مزجورا عنہ یعنی ممنوع عنہ۔ تو ایسی حالت میں اذا تعلق النہی المولوی، اس اذا کا جواب فالظاہر عدم اقتضائہ الفساد، ظاہر یہ ہے کہ اس طرح کی نہیں موجب فساد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن غایت النہی ہی مبغوضیت نفس العمال فی هذه الحالہ، کیونکہ زیادہ سے زیادہ جو اس نہیں سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بذات خود عمل اس حالت میں شارع کے لیے مبغوض ہے، شارع کو اس حالت میں یہ عمل پسند نہیں ہے۔ وہی لا تلازم الفساد، اس کا تو لازمہ فساد نہیں ہے۔ ولیس العقد امرا عبادیا حتی لا یجتمع مع النہی، اور ظاہر سی بات ہے کہ عقد بھی امر عبادی تو نہیں ہے، قصد قربت تو اس میں نہیں ہے، تاہم کہ آپ آ کر کہیں کہ یہ نہیں کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، نہ نہیں کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے ایک امر مبغوض شارع ہو، لیکن جیسے ہی آپ اس عمل کو انجام دیں گے تو اس کا اثر بھی اس پر مترتب ہوگا، جیسے میں نے مثال زہار کی دی آپ کو،
نعم، نعم سے استدراک کرتے ہیں، کہتے ہیں بھلے ایک صورت میں اگر نہیں معاملات میں ہو تو وہ موجب فساد ہے۔ نعم اذا کان النہی ارشادا الی فساد المعاملہ، اگر نہیں ارشاد و رہنمائی کرے معاملے کے فساد کی طرف، کما فی قولہ تعالی ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، جن خواتین سے تمہارے آبا نے یعنی تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہے اس سے نکاح نہ کرو۔ یہ نہیں ارشاد ہے کہ باپ کی منکوحہ سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، فلا کلام فی الدلالۃ علی الفساد، تو پھر یہاں پر کوئی کلام نہیں ہے کہ یہ نہیں فساد پر دلالت کرے گی۔ تنبیہ فرماتے ہیں کہ ایک نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ تنبیہ اصطلاحاً کہتے ہیں اس مطلب کو کہ جو گزشتہ مطالب میں اگر غور کریں تأمل کریں تو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اسی مطلب کو صراحت کے ساتھ ذرا یہاں پر بیان کیا جائے۔ ان الفرق بین هذه المسئلہ والمسئلۃ السابقہ، فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں اور گزشتہ مسئلے میں، گزشتہ مسئلہ یعنی اعنی مسئلۃ اجتماع الامر والنہی، وہ اجتماع امر و نہی والا مسئلہ۔ ان الفرق واضح، دونوں مسئلوں کے مابین فرق روشن ہے، لوجہین، دو باتوں کی وجہ سے۔ ایک، ان المسئلتین مختلفتان موضوعا و محمولا، دونوں مسئلے موضوع اور محمول کے لحاظ سے مختلف ہیں، کہ بیان کیا میں نے کہ دونوں کا موضوع اور محمول کیا ہے۔ فلا قدر مشترک بینہما، دونوں کے مابین کوئی قدر مشترک نہیں ہے، حتی تبحث فی الجہۃ المائزہ، تائین کے آئیں اور ہم آ کر ان کی جہت افتراق کے بارے میں گفتگو کریں۔ اصلاً دونوں مختلف ہیں، لأن عنوان البحث فی المسئلۃ السابقہ ہوا، کیونکہ گزشتہ مسئلے کے اندر عنوان کیا تھا؟ یہ تھا هل يجوز تعلق الامر والنہی بالشیئین مختلفین فی مقام التعلق و متحدین فی مقام الایجاد، کیونکہ وہاں پر بحث یہ تھی کہ آیا جائز ہے امر و نہی دو چیزوں کے ساتھ تعلق، کہ هل يجوز تعلق الامر والنہی، امر و نہی کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ، کہ جو دونوں مقام تعلق میں تو مختلف ہیں لیکن مقام ایجاد میں مصداق اور معنون کے اعتبار سے متحد ہیں، تو آیا اس طریقے سے امر و نہی کا تعلق لینا جائز ہے او لا، یا جائز نہیں ہے؟ کما ان عنوان البحث فی هذا المقام، جس طریقے سے عنوان بحث ہمارے اس مقام میں کیا ہے؟ ہوا، یہ چیز ہے۔ هل هناك ملازمۃ بین النہی عن العبادۃ و فسادها او لا، آیا ان دونوں چیزوں میں کوئی ملازمہ ہے کہ اگر نہیں عبادت سے کی جائے تو وہ فاسد بھی ہے یا فاسد نہیں ہے، یعنی نہی عن العبادت اور فساد میں ملازمہ ہے یا ملازمہ نہیں ہے۔ فالمسئلتان مختلفتان موضوعا و محمولان، دونوں مسئلے موضوع اور محمول کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ ومع هذا الاختلاف فالبحث عن الجہۃ المائزۃ ساقط، جب اختلاف اتنا روشن ہے تو پھر جہت مائزہ اور جدائی کے بارے میں گفتگو کرنا بھی بالکل فضول ہے۔ دو، ان المسئلۃ السابقۃ تبتنی علی وجود الامر والنہی، گزشتہ مسئلہ مبتنی ہے امر و نہی کے ہونے پر، ولیکن هذه المسئلہ تبتنی علی وجود النہی فقط، لیکن یہ جو مسئلہ ہے وہ فقط وجود نہی پر موقوف ہے۔ سواء اکان هناک امر کما فی الباب العباد کما فی باب العبادات ام لا، پھر چاہے یہاں پر امر ہو یا نہ ہو، جیسے عبادات میں امر کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور معاملات میں نہ۔ فوجود الامر فی المسألۃ السابقہ یعد من مقوماتها، گزشتہ بحث میں امر کا ہونا ضروری ہے، اس کے مقومات میں سے، اگر امر نہیں ہوگا تو اصلاً بحث منعقد نہیں ہوگی۔ دون هذه المسئلہ، لیکن ہمارے مسئلے میں اس طریقے سے نہیں ہے۔ چند تطبیقات کی جن کو میں اول بحث میں بھی ذکر کر چکا تھا۔ تطبیقات، لقد مضى، کہتے ہیں کہ گزر چکا، ان مسئلۃ النہی فی العبادات والمعاملات من المسائل المہمہ، یہ مسائل مہمہ میں سے ہے،
لِزَسْتَوْجَبَ الحال، اس لیے حال کا تقاضا ہے کہ بِأَنْ نَسْتَعْرِضَ تطبیقات لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، کہ ہم متعرض ہوں اس مسئلے کی تطبیقات کے لیے۔ پہلی تطبیق، الصلاۃ فی خاتم الذہب، سونے کی انگوٹھی آپ نے پہنی ہے، آیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ روی عن ائمۃ اہل البیت علیہم السلام کہ لا یلبس الرجل الذهب ولا یصلی فیہ، کہ بندہ مرد سون نہیں پہنے گا اور اس میں نماز بھی نہیں پڑھے گا۔ کہتے ہیں قال شیخ و مشائخنا العلامۃ الحائری، کہتے ہیں کہ ہمارے استادوں کے استاد، آغا بروجردی کے استاد تھے علامہ حائری، یعنی شیخ عبد الکریم حائری کے جو مؤسس حوزہ بھی تھے، حوزہ علمیہ قم کے جو مؤسس تھے علامہ حائری یعنی شیخ عبد الکریم حائری، وہ آغا سبحانی کے استاد تھے، کیونکہ آغا سبحانی کے استاد کون تھے؟ آغا سبحانی کے استاد تھے آغا بروجردی، اور آغا بروجردی وغیرہ کا استاد کون تھا؟ آغا عبد الکریم حائری۔ لہٰذا کہہ رہے ہیں قال شیخ و مشائخنا، ہمارے استادوں کے استاد العلامۃ الحائری یعنی مؤسس حوزہ عبد الکریم حائری، وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الصلاۃ میں کہ قد دلت طائفۃ من الاخبار علی اعتبار عدم کون لباس المصلی من الذهب للرجال، کہ ایک روایات کا گروہ دلالت کرتا ہے کہ معتبر ہے کہ مصلی کا لباس اگر مرد ہے تو سونے کا نہ ہو۔ والنہی فی تلک الاخبار قد تعلق بالصلاۃ فی الذهب، اور نہیں جو روایات میں آئی ہے وہ ہے کہ بھائی سونے کے ساتھ نماز میں داخل نہ ہو، چاہے وہ لباس کی شکل میں ہو، چاہے وہ انگوٹھی کی شکل میں ہو، یا کسی بھی شکل میں ہو، مطلقاً روایات میں ہے نا کہ نماز میں مرد کے ساتھ سونا نہیں ہونا چاہیے ولو خاتم کی صورت میں۔ والنہی المتعلق بالعبادہ، اور نہیں جو تعلق لے عبادت کے ساتھ یقتضی الفساد، وہ فساد کا تقاضا کرتی ہے، کما حرر فی محلہ، جیسے کہ اپنے محل میں یہ چیز ثابت ہے۔ یہ ایک مثال کہ بس کیونکہ نہیں وارد ہوئی ہے کہ مرد کے ساتھ سونا نہیں ہونا چاہیے جب وہ نماز میں ہو، بس اگر وہ سونے کے ساتھ نماز میں جائے گا تو اس کی نماز باطل ہے، اس مسئلے کی بنا پر کہ نہیں عبادات میں فساد کا باعث بنتی ہے۔ تفریق الزکوٰۃ بین الفقراء مع طلب الامام، ایک طرف سے امام زکوٰۃ طلب کرتا ہے لیکن یہ اپنی طرف سے زکوٰۃ فقیروں میں بانٹ دے۔ لو طلب الامام الزکوٰۃ، اگر امام آ کر زکوٰۃ کو مانگے، ولیکن المالک فرقها بین الفقراء، لیکن مالک اس کو فقراء کے مابین تقسیم کر دے، دون ان یدفعها الی الامام، امام کی طرف وہ نہیں دیتا، فہل یجزی، کیا اس کی یہ زکوٰۃ مجزی ہوگی، کافی ہوگی؟ مع النہی الصادر من الامام، باوجود اس کے کہ امام کی طرف سے نہیں بھی آئی ہے، اولا یعنی یا مجزی نہیں ہوگی، کہ خوب یہ بھی اسی معاملے پر اسی بات پر موقوف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نئی عبادات میں اگر موجب فساد ہے اور زکوٰۃ بھی عبادات میں سے قصد قربت زکوٰۃ کے اندر بھی ضروری ہے، لہذا مجزی نہیں ہوگی۔ خود تیسرا مسئلہ، لو تضرر باستعمال الماء، اگر پانی کو استعمال کرتا ہے تو پانی اس کے لیے ضرری ہے۔ خوب شارع نے کہا کہ اگر تمہارے لیے پانی ضرری ہے تو اس کے ساتھ وضو نہ کرو، تیمم کرو، لیکن یہ پھر بھی چلا جاتا ہے اور جا کر وضو کرتا ہے۔ خوب وضو امر عبادی ہے تو اس اعتبار سے اس کا یہ عمل یعنی وضو فاسد ہونا چاہیے۔ لو تضرر باستعمال الماء فی الوضو، اگر پانی کو وضو میں استعمال کرے تو یہ اس کے لیے ضرری ہے۔ ینتقل فرضہ الی التیمم، اس صورت میں اس کی ذمہ داری تیمم کی طرف ہوگی۔ فإن استعمل الماء، لیکن پھر بھی یہ پانی استعمال کرے، وحالہ ھذا، جبکہ اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے لیے ضرری ہے اور نہیں بھی ہے، فہل یبطل الوضوء اولا، اس کا وضو باطل ہوگا یا نہیں؟ بلے نہیں، عبادات میں موجب فساد ہے لہذا اس کا یہ وضو فاسد ہوگا۔ التیمم بالتراب او الحجر المغصوبین، تیمم آ کر ایک بندہ کرتا ہے غصبی مٹی سے یا غصبی پتھر کے ساتھ۔ خوب اذا تیمم بالتراب او بالحجر المغصوبین الممنوع من التصرف فیہ شرعا، یعنی غصبی پتھر یا
مٹی سے تیمم کرے کہ جبکہ شرعی طور پر ممنوع ہے، نہیں ہے کہ غصب نہ کرو، تم غصبی چیز کو استعمال نہ کرو، لیکن پھر بھی اسی پر تیمم کرے تو فَهَلْ يَفْسُدُ تَيَمُّمُهُ أَوْ لَا، تو پھر آیا اس کا یہ تیمم فاسد ہوگا یا نہیں؟ بلے فاسد ہوگا۔ الاکتفاء بالاذان المنہی عنہ، آیا وہ اذان کی جس سے نہیں کی گئی ہے وہ کافی ہے یا کافی نہیں ہے؟ مثلا شریعت میں ہے کہ اذان کو غنا کی شکل میں نہ کہیں، یا مثلا اذان کو خاتون بڑے نرم لہجے میں ادا نہ کرے، نہ، ممنوع ہے، نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ اس طریقے سے کرے تو وہ اذان کافی ہوگی یا نہ، دوبارہ دینی پڑے گی۔ اذا تغنى بالاذان، اگر اذان کے میں وہ غنا کرتا ہے، او اذنت المرأة متخذئة، یا خاتون آ کر آواز کو نرم انداز کے ساتھ اذان دے، او اذن فی المسجد وهو جنب، یا جنب کی حالت میں آ کر مسجد میں اذان دے، یہ تینوں چیزیں ممنوع ہیں۔ فَهَلْ يَصِحُّ الْأَذَانُ مِنْهُمْ، کیا ان سے یہ اذان درست ہوگی؟ وَيُقْتَفَى بِهِ، اس اذان پر اکتفا کیا جائے گا، او لا، یا اکتفا نہیں کیا جائے گا؟ یہ اسی بات پر موقوف ہے کہ نئی عبادات میں موجب فساد ہے۔ حرمت الاستمرار فی الصلاۃ اذا وجب قطع الصلاۃ، اگر انسان پر واجب ہو جائے نماز کو توڑنا، لاجل صیانۃ النفس، مثلا کوئی بندہ ڈوب رہا ہے اس کو بچانے کے لیے، او المال، یا کوئی ایک محترم مال مثلا ڈوب رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، خوب اس صورت میں اس کو نماز توڑنی ہے۔ المحترمین، نفس اور مال دونوں محترمہ ہیں۔ لأجل صیانت النفس والمال من الغرق والحرق، بندہ ڈوب رہا ہے، مال جل رہا ہے، خوب دونوں کو بچانا ضروری ہے، نماز میں ہو، نماز کو توڑ دو، نماز پڑھنا تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ نماز میں لگا رہا ہے۔ وَمَعَ ذَلِكَ، باوجود اس کے، استمر فی الصلاۃ، نماز میں یہ استمرار رکھے، فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَوْ لَا، کہ اسی پر موقوف ہے کہ نئی عبادات میں موجب فساد ہے۔ النہی عن التکفیر فی الصلاۃ، ہاتھ باندھ کر نماز نہ پڑھو، نہیں وارد ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے تو نماز باطل ہوگی یا نہیں؟ باطل ہوگی۔ قد ورد النہی عن التکفیر فی الصلاۃ، یہ تکفیر یعنی ہاتھ باندھنا، ای قبض الید الیسری بالیمنی، الٹے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کے اوپر رکھنا، یہی ہاتھ باندھنا۔ کما ورد النہی عن اقامت النوافل جماعۃ فی لیالی شہر رمضان، جس طریقے سے نہیں وارد ہوئی ہے کہ بھائی ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں آپ نوافل کو جماعت کی شکل میں نہیں پڑھ سکتے، جیسے مثلا صلاۃ تراویح ہے۔ خب صلاۃ تراویح ایک نفلی نماز ہے، اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا درست نہیں ہے، ہمارے اعتبار سے کیا نہیں وارد ہوئی ہے، تو پھر فَهَلْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ أَوْ لَا، اگر کوئی ایک بندہ آ کر پھر بھی نماز پڑھتا ہے اس کی باطل ہے یا باطل نہیں ہے؟ باطل ہے بالکل۔ صوم یوم شک بنیت رمضان، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ 30 شعبان ہے یا اول رمضان ہے، کہتے ہیں کہ وہ دن روزہ رمضان کی نیت سے رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک بندہ رکھتا ہے۔ اذا صام آخر یوم من شہر شعبان بنیت رمضان فهل یصح صومه أو لا، آیا اس کا یہ روزہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا۔ القران بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کی ایک ہی نیت کر ڈالے۔ لو قارن بین الحج والعمرہ بنیت واحدہ، ایک ہی نیت کے ساتھ دونوں کو ملا دے۔ فَهَلْ يَبْطُلُ عَمَلُهُ لِأَجْلِ النَّهْيِ عَنِ الْقِرَانِ، آیا اس کا یہ عمل باطل ہے کہ نہیں وارد ہوئی ہے کہ بابا ان دونوں عملوں کو ایک ہی نیت سے انجام نہیں دے سکتے۔ کما لو نوا صلاتین بنیت واحدۃ، کوئی بندہ آئے اور کہے کہ میں ظہر اور عصر کو ایک ہی نیت سے بجا لاؤں، تو دیکھیے درست نہیں ہے، تو یہاں پر نہیں وارد ہوئی اور نہیں موجب فساد ہے۔ معاملے کی ایک مثال کی مضاربہ میں آپ یہ شرط نہیں لگا سکتے کہ یہ معاملہ لازم ہو، اذا شرط اللزوم فی المضاربہ، لیکن یہ پھر بھی شرط لگاتا ہے لزوم کی عقد مضاربہ کے اندر۔ فَهَلْ تَبْطُلُ الْمُضَارَبَةُ، آیا یہ مضاربہ باطل ہوگا؟ لِلنَّهْیِ عَنِ شرط اللزوم، کہ نہیں وارد ہوئی ہے شرط لزوم سے، المنکشف عن طریق الاجماع، اچھا اس شرط لزوم کو کہاں سے کشف کیا؟ اجماع سے کشف کیا ہے۔ اولا، یا باطل نہیں ہوگا، تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ معاملات کے اندر یہ موجب فساد نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ کہیں کہ یہ شرط
جو اس مضاربے کے اندر ہے، یہ نہیں جو آئی ہے یہ نہیں یہ ارشادی ہے۔ نہیں یہ ارشادی ہے یعنی کیا؟ یعنی یہ نہیں ارشاد ہے اس نقطے کی طرف کہ یہ شرط لزوم باطل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں پھر یہ جو مضاربہ مشروط ہوا ہے شرط فاسد کے ساتھ، فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اس مبنا پر ہم اگر چلے جائیں کہ شرط فاسد مفسد بھی ہے تو پھر یہ مضاربہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اگر اس مبنا کی طرف نہ جائیں کہ شرط فاسد مفسد ہے تو پھر مضاربہ درست ہوگا۔ خلاصہ اس آخری مسئلے کے اندر تفصیل ہوئی۔ اگر ہم کہیں کہ یہ نہیں اس فعل بما ہوا فعل کی طرف ناظر ہے تو موجب بطلان نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ نہ یہ نہیں ارشاد ہے اس بات کی طرف کہ شرط لزوم فاسد ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر اس مبنا کو مانتے ہیں کہ شرط فاسد مفسد بھی ہے تو معاملہ باطل ہوگا، اگر اس مبنا کو نہیں مانتے کہ شرط فاسد مفسد ہے تو پھر معاملہ درست ہوگا۔ تم الکلام فی المقصد الثانی والحمد للہ، الحمد للہ مقصد ثانی بھی تمام ہوا۔